السلام علیکم تمام سننے والے بہن بھائیوں کو ہم سب کا سلام پہنچے۔ تو انشاءاللہ آج کی قرآن سٹڈی جو ہے نا وہ ہم شروع کر رہے ہیں سورہ نمبر 5 سے المائدہ، اور آیت نمبر 14 سے شروع کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمانڈ حکم دیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھنے لگے تو ہم شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، تاکہ ہمیں قرآن کے صحیح میننگز سمجھ آئے اور شیطان کی وسپر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو اس کا سب ٹائٹل ہے کرسچنز ٹو مسٹ اوبے گاڈز میسنجر۔ سو پہلے میں انگلش میں پڑھتی ہوں انشاءاللہ، اور پھر ہم اس کا اردو میں ترجمہ یا ایکسپلینیشن کہہ لیں وہ کریں گے۔ تو ورس نمبر 14 سورہ نمبر 5۔ Also from those who said, "We are Christians," we took their covenant, but they disregarded some of the commandments given to them. Consequently, we condemn them to animosity and hatred among themselves until the day of resurrection. God will then inform them of everything they had done. In Urdu میں عیسائیوں کو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور ان سے بھی جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا، لیکن جو احکامات ان کو دیے گئے ان میں سے کچھ کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ نتیجتاً ہم نے قیامت تک ان کے درمیان آپس میں عداوت اور نفرت ڈال دی۔ اب اللہ ان کو ان سب کاموں سے آگاہ کرے گا جو انہوں نے کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب قرآن آیا تو اس کو وہ پوری دنیا کے لیے تھا، رہتی قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نبی نہیں بھیجیں گے۔ پروفٹ محمد آخری نبی تھے، اللہ تعالیٰ کا مکمل پیغام آ گیا تھا۔ تو جب قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا تو اس کے بعد اس میں پچھلی تمام کتابوں میں جو انسانوں کو جو بھی ہسٹری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جو ضرورت تھی جس کی، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسٹ ایکوریٹ، بالکل سب سے زیادہ صحیح ہسٹری جو ہے پچھلی قوموں کی، پچھلے نبیوں کی پیغام، ان کے پیغام کیا تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے۔ اور قرآن کو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی حفاظت وہ خود کریں گے۔ تو پچھلی کتابوں میں بہت کچھ جو ہے شامل ہو گیا، اور نہیں پتہ چلتا آج کہ وہ اس میں حقیقت کیا ہے، اور اس میں جو ہے فیبریکیشن کیا ہے یا ملاوٹ کیا ہے۔ تو کرسچنس کو بھی حکم تھا کہ ان کو بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ میسنجر آف دا کووننٹ کا ذکر کر رہے ہیں، جس کا نام میتھمیٹیکلی قرآن میں کوڈڈ ہے، رشاد خلیفہ۔ اور کیونکہ وہ کلیریفائنگ میسنجر ہے اور یونیفائنگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے 1400 سال کے بعد، کہ تمام پچھلے مذہب کو اس ٹرانسلیشن میں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا پروف ہے، میتھمیٹیکل کوڈنگ ہے جو کہ ریویل ہوئی 1400 سال کے بعد، میسنجر آف دا کووننٹ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ اور یہ وہی ہے جس کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے، رسولوں سے عہد لیا تھا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی ہوں گے، کیونکہ یہ عہد والا، کووننٹ والا رسول ہے۔ تو بہت سے مسلمان سمجھتے ہیں کہ پروفٹ محمد آخری نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں صرف کہا ہے کہ وہ آخری نبی تھے. نبی جو ہوتا ہے وہ کوئی نئی چیزیں لاتا ہے. جب بھی نبی کوئی آیا وہ اپنے ساتھ کوئی اصلاحات یا چینجز یا کوئی اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں. جو میسنجرز ہوتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً میسنجر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ کا معلوم ہے اور کچھ کا معلوم ہی نہیں، تو وہ ڈفرینٹ ٹائمنگس میں آ کے کوئی جب قومیں بہت زیادہ پٹری سے اتر جاتی ہیں یا صحیح میسج سے اتر جاتی ہیں تو وہ ان کو کریکشن کرتے ہیں یا کچھ اور ان کے کام آتے ہیں. ریمائنڈرز ہوتے ہیں، وارننگز ہوتی ہیں. لیکن قرآن میں جو جس کا میسنجر آف دا کامننٹ کا ذکر ہے ان کا نام راشد خلیفہ میتھمیٹیکلی کوڈڈ ہے قرآن میں. اور ان کا پروف جو ہے اس کے دیٹ میریکل آف قرآن ہے وہ جو 19 بیسڈ ہے. سو یہ میتھمیٹیکلی کوڈڈ ہے قرآن، ایک ایک اس کا حصہ، ایک ایک اس کی آیات اور ہر چیز اس میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح پریزرو کیا ہے اور سیکیور کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خود اس کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ایسے لیکن ریویل کیا کمپیوٹر کی ایج میں جب کہ انسان اس کو سمجھ سکتے تھے. اور اب یہ پوری دنیا کے لیے، اب پوری دنیا آن لائن جاتی ہے اور ان میسج جو ہے پوری دنیا میں کوئی ایک میسنجر نہیں پھیلاتا. اب یہ جیسے براڈ کاسٹ ہو چکا ہے، ڈفرینٹ ٹائمز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ٹولس جو ہے پرووائڈ کیے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. وہ اس حساب کے حسابی معجزے کے ذریعے آج ہم سمجھ چکے ہیں. تو اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید اطلاعات چاہیے تو آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میتھ میریکل آف 19 یا قرآن's میتھ میریکل آف 19، تو آپ کو یقیناً وہاں سے انفارمیشن مل جائے گی. لہٰذا یہاں میں آپ ترجمے پہ ذرا غور فکر اور ریفلیکٹ کرتی ہوں کہ جب یہ میسج آیا ہے تو یہ نہ صرف عیسائیوں کو، یہودیوں کو، کیونکہ تمام پچھلی جو امتیں تھیں اور مختلف دور کی نبیوں جن کو جیسے کہ میجر مونوتھیسٹک ریلیجن جو ہیں وہ عیسائیت ہے یا یہودیت ہے، اور مسلمان بھی جو ہمارے مین اسٹریم مسلمان ہیں، کیونکہ یہ تمام اس وقت جو ہیں اپنے اصل مذہب سے اتر چکے ہیں. اب بہت زیادہ انسانی چیزیں بنائی ہوئی انفارمیشن کنجیکچر ریلیجنس میں آ گئے ہیں جو آج کے تینوں مذاہب جو ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں قرآن کی روشنی میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ تو اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ جیسا کہ اگر پروفٹ محمد اور یا عیسیٰ یا موسیٰ آئیں یہاں پہ تو اور وہ کہیں کہ نہیں نہیں یہ تو مذہب ہی نہیں ہے، تو لوگ شاید ان کو زندہ ہی نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ اس قدر شرک آ چکا ہے، اس قدر اس میں کیا بولتے ہیں لوگوں کی اپنی چیزیں بیچ میں انجیکٹ ہو گئی ہیں کہ اب اصل اور نقل نہیں پہچانا جاتا. وہ سمجھتے ہیں جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن یہ قرآن کے حسابی معجزے کی وجہ سے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں ہے، یہ کوئی انسان اس کو نہیں لکھ سکتا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے ہم اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے بھی یہ عہد لیا کیونکہ یہ میسنجر آف دا کاوننٹ کا ذکر بائبل میں بھی ہے، لیکن جو احکامات ان کو دیے گئے ان میں سے کچھ کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. نتیجہ ہم نے قیامت تک ان کے درمیان آپس میں عداوت اور نفرت ڈال دی، تب اللہ ان کو ان سب کاموں سے آگاہ کرے گا جو انہوں نے کیے تھے.
تو اگر آپ یہاں پہ اسپیسیفکلی کرسچنس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا میسج تو تھرو آؤٹ ایک ہی تھا اور تمام نبیوں کے ذریعے، لیکن انہوں نے کچھ چیزیں تو رکھ لی ان میں سے، کچھ بالکل ہی الٹ دی، اور عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا یا خدا بنا دیا، یا تین چیزوں کو ملا کے the Son and the Father and the Holy Ghost کہ وہ خدا ہیں. تو سب کنفیوژن ہے، اور ان کے اندر بڑے بڑے گروہ بندی ہے، جیسے کیتھلکس ہو گئے اور پروٹیسٹنٹ ہو گئے. وہ ان کی آپس میں بڑی چپکلشیں رہی ہیں اور وارز رہی ہیں اس سلسلے میں. تو جو رومن کیتھلکس ہیں اور پروٹیسٹنٹس ہیں اور پھر اور بھی ان کے گروپ ہیں، تو یہ اینیموسٹی، اور پھر کیونکہ وہ بھی اپنے اس سے مین میسج سے ہٹ گئے، انہوں نے کتابوں کو بدل دیا، جیسا کہ مسلمانوں نے کیا ہے کہ قرآن سے ہٹ گئے، حدیث اور سنہ کو پکڑ لیا، اور کتنے فرقے بن گئے. کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا. تو یہی ہوتا ہے جب آپ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کریں گے، صرف اللہ کی، اور اس کے ساتھ کبھی نبیوں کو کھڑا کر دیں گے یا ان سے اوپر لے جائیں گے، تو پھر شیطان پورا اپنا کام کرتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا اب وہ کامیاب ہو گیا کہ ان کو اصل سے ہٹا کے کہیں اور لے گیا، جو کہ اس کا اپنا رستہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں سب گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اگر آپ نے شرک کیا مرتے دم تک تو وہ کبھی معاف نہیں ہوگا. لہٰذا شرک کے بارے میں بہت سختی ہے، اور وہی جڑ ہے ہر طرح کی شیطانیت کی. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. The subtitle: The Quran, God's Message to the Jews and Christians. Verse 15: O people of the scripture, our messenger has come to you to proclaim for you many things you have concealed in the scripture, and to pardon many other transgressions you have committed. A beacon has come to you from God and a profound scripture. تو قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا میسج پوری دنیا کے لیے، پوری اس رہتی دنیا تک ہے. یہ کنسالیڈیشن ہو چکی ہے پچھلی تمام کتابوں کی، اور قرآن ان کو سپر سیڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ سپر سیڈ کرتا ہے. یہ ایسے ہے کہ اگر آپ نے سسٹر آپ نے یہ انگلش کی ورس پڑھی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ نہیں پڑھا، اس کو بھی پڑھ لیں. اوکے، تھینک یو فار ریمائنڈنگ. تو اس کا اردو ترجمہ ہے: قرآن یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اللہ کا پیغام. اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس بہت سی چیزوں کا اعلان کرنے کے لیے آ چکا ہے جو تم نے کتاب میں چھپا رکھی ہیں، اور بہت سی دوسری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے جو تم سے سرزد ہوئی ہیں. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشنی اور افضل کتاب آ چکی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن تو تمام بنی نوع انسان کے لیے، اور اس میں وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان خود ہوں، تو وہ قرآن ہی ایک کتاب ہے جو ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس بہت سی چیزوں کا اعلان کرنے کے لیے آ چکا ہے. اب یہ آیت جو ہے یہ پرافٹ محمد کے زمانے میں ان پہ بھی آتی ہے آف کورس، اور میسنجر آف دا کوننٹ پہ بھی آتی ہے، کیونکہ اب یہ ایک ان کا رول جو ہے نا میسنجر آف دا کوننٹ کا، ان کے بہت ساری ڈیوٹیز میں سے ایک یہ ڈیوٹی بھی ہے کہ وہ کلیریفائنگ میسنجر ہے، جو جس میں عیسائی سے پتہ لگا، اور وہ سارے مذہب کو یونائٹ بھی کریں گے اس ٹرانسلیشن کے ذریعے بیسڈ آن میتھمیٹیکل آف قرآن. کیونکہ یہ قرآن کوئی ایک
علاقے کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، اور اب اس کے ترجمے جو ہیں انگلش میں، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے میسنجر آف دا کاوننٹ نے جو کی ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتھورائزڈ ہے۔ بیچ میں آیات ہیں قرآن کی، اور انشاءاللہ وہ ہم بعد میں واضح بھی کر سکتے ہیں جو اس چیز کو کنفرم کرتی ہیں۔ تو جیسا کہ قرآن میں پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ کتابوں میں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں پریویسلی یعنی پچھلی کتابوں میں بہت ساری چیزیں کنسیل کر لی گئی تھی، چھپا دی گئی تھی لوگوں سے، کیونکہ اپنے مفاد کے لیے اس ٹائم کے جو حکمران تھے یا طاقتور لوگ تھے، انہوں نے اپنے فائدے کے لیے چینج کیے چیزیں۔ اب آپ سوچیں کس قدر بڑا ایک بلاسفمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ورڈز کو چینج کر دیا جائے، اور اور بہت سی دوسری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے جو تم سے سرزد ہوئی ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جب اب آپ یہ پڑھیں گے اور آپ ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کے اوپر جو پرفیکٹلی پریزروڈ ہے اس کتاب میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، اور آپ کو سیدھی راہ مل جائے گی آنے کی، جو ہے نا روشنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشنی اور افضل کتاب بچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا۔ اب بڑی مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ روشنی کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں، اور روشنی جو ہے، آپ دیکھیں اندھیرے میں کچھ نہیں نظر آتا، اور روشنی میں ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، ڈے لائٹ میں، ٹھیک ہے نا؟ یا رات کا اندھیرا ہے تو آپ بلب آن کریں گے، روشنی ہوتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ وہی تمام چیزیں اگر گھپ اندھیرا ہو تو آپ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جس طرح ایک آیت میں اپنے بارے میں سبحان اللہ وضاحت کی ہے کہ God is the light of the heavens and the earth، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمام کائناتیں یا 7 یونیورسز، اللہ تعالیٰ اس کی روشنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ان کی روشنی ہے جو وہ انرجی ہے، وہ پاور ہے جو کریٹ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور جب لوگ اللہ تعالیٰ کی روشنی سے دور ہو جاتے ہیں، ہماری سول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، وہ اگر ہم اس کو روشنی سے محروم کرتے ہیں، جیسے پھول ہوتے ہیں نا، جب سورج نکلتا ہے تو وہ کھل جاتے ہیں، ایون شام کو وہ پھول بھی ایسے نا بند ہو جاتے ہیں۔ یا اگر آپ کسی پودے کو لائٹ سے ہٹا لیں اور اندھیرے میں رکھنا شروع کر دیں، وہ ایونچولی مر جائے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو سوچیں سول جو ہے ہماری، اگر ہم اس کو نرش نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی روشنی سے جو کہ ان کے پیغام میں ہے، اور اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ پریکٹسز نہیں کرتے، تو ہماری سول بھی ختم ہو جائے گی، میل نرشٹ ہو جائے گی، کسی پودے کی طرح مرجھا کے گر جائے گی۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے اپنی سول کا، اپنی روح کا، کہ اس کو 5 وقت کی تو غذا جو ہے نا وہ روشنی والی تو ہمیں نمازوں سے ملتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ہماری نشو و نما جو روح کی ہے یا لائٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور ان کا شکرانے اور دعائیں اور بسم اللہ، اور ہر وقت جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہم احکامات پورے کرتے ہیں وہ اس کی روح کی غذا ہے۔ تو قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی 100% آپ کہہ لیں، اب ہمیں واضح ہو چکا ہے میتھمیٹیکل سے کہ اس کو اس زمانے میں 1400 سال پہلے کوئی انسان نہیں لکھ سکتا تھا۔ ہم جو لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، وہ تو دیکھا دیکھی ان کے ماں باپ وہ کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل یہ خدا کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کرسچن یا جو کو بتائیں گے تو وہ کہیں گے اچھا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، ہماری کتابیں غلط ہیں؟ تو قرآن میں پچھلی تمام کتابوں کا فلی ڈیٹیل ذکر ہے، اور قرآن ان کو کنفرم کرتا ہے، اور ان کو جو ہے
ऑब्सोलीट भी करता है और कुरान को उसके ऊपर अल्लाह ताला ने तरजीह दे दी है कि अब ये जो है ना सिर्फ ये किताब आप होल्ड करनी है, तमाम मोनोथिस्टिक रिलीजन्स ने, और बाकी भी जो जो भी उसको पढ़े फायदा ले इससे, कोई भी और रिलीजन। आयत नंबर 17 और 17 ऊपर सब टाइटल है ग्रोस ब्लास्फेमी, यानी घनावना कुफर। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, सॉरी, आपने आयत नंबर 16 पढ़ ली है? क्या मैं कर रही हूँ? नहीं। अच्छा, आप जी चलें, थैंक माशा। यू, थैंक यू। मैं अभी ना बाहर से भागी भागी आई और एकदम से मेरा दिमाग थोड़ा इस वक्त सेट नहीं हो रहा है। माफी मांगती हूँ इस चीज की। हम वापस जा रहे हैं आयत नंबर 16 पे। With it God guides those who seek his approval. He guides them to the paths of peace, leads them out of darkness into the light by his lead, and guides them in a straight path. उर्दू तर्जमा है, इसके साथ यानी कि कुरान के साथ, इसके मैसेज के साथ अल्लाह इन लोगों की रहनुमाई करता है जो इसकी रजामंदी चाहते हैं। वो अमन के रास्ते की तरफ इनकी रहनुमाई करता है, अपने हुक्म से इन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है और सीधे रास्ते पर इनकी रहनुमाई करता है। तो ये जो मैसेज है, इसी से अल्लाह ताला की आपकी गाइडेंस होती है। अल्लाह ताला आपको गाइड कर रहे होते हैं। अगर आप इस मैसेज को पढ़ते हैं अपनी जबान में, जो अरबी जबान तो में लोग, हमारे जो मुसलमान हैं, जो ट्रेडिशनल मुसलमान हैं, वो अरबी में पढ़ के समझते हैं कि बस हमारा काम पूरा हो गया, हमने पढ़ लिया है, या उसको रोज भी उसकी तलावत कर लेंगे। कुछ लोग अच्छी नीयत है वो सारा कुछ, लेकिन अगर आप इसको समझते नहीं तो ये तो हिदायत की किताब है, यही रोशनी है। समझे आप, बिल्कुल कोई ना आपको अल्लाह ताला के कवानीन का पता लगेगा, ना उनकी गाइडेंस का पता लगेगा, ना वो पता लगेगा अल्लाह ताला को क्या पसंद है क्या नहीं, हमारी रूह को क्या चाहिए। तो उसका फिर हमें कोई फायदा ही नहीं होना। कुरान को तो बार बार पढ़ें, जब खत्म करें अल्लाह ताला ने फरमाया कि कवर टू कवर पढ़ें। एक दफा खत्म होता है शुरू से लेकर एंड तक, फिर दोबारा शुरू करें। और हमें रोज पढ़ने का हुक्म है, सुबह के टाइम एटलीस्ट उसकी तलावत। ये नहीं कि हम अरबी में उसकी तलावत करके बैठ जाए, हम उसको पढ़ें और समझें। उस टाइम इंसान का दिमाग फ्रेश होता है। जब आप पढ़ते हैं कुरान पाक को तर्जमे के साथ, तो आपको चीजें एवरी टाइम नए नए मानी समझ आते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है वक्त के साथ साथ, ओवर एंड ओवर जब आप पढ़ते हैं। तो वो गाइडेंस है, फिर आप उसके मुताबिक अमल करते हैं, फिर वहां पे अल्लाह ताला आपको गाइडेंस देनी अल्लाह ताला ने है, हमारी सिर्फ नीयत होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला फिर गाइड करके उनको रहनुमाई उनकी करके अपनी रजा से आगे बढ़ाते हैं। तो पीस, वो अमन के रास्ते की तरफ इनकी रहनुमाई करता है। शैतान जो है उसका काम है तखरीब कारी, एनिमोसिटी लोगों के दरमियान डालना, लड़ाई झगड़ा, वॉर्स, फैमिन, खुशहाली से ना खुशहाली की तरफ ले जाना लोगों को, बीमारियां, बहुत जितनी भी कोई कत्ल गारत, हर किस्म की बुराई जो है ना, वो जब आप अल्लाह ताला की रहनुमाई से हट जाते हैं तो शैतान के रास्ते पे ऑटोमेटिकली चल जाते हैं, बीच में कोई और रास्ता है नहीं। और वो अंधेरों में ले जाता है लोग, जहाँ उनको अच्छे और बुरे की तमीज भी नहीं पता लगती, क्योंकि वो डार्कनेस है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। सो अल्लाह ताला अपने हुक्म से इन अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाता है और सीधे रास्ते पे इनकी रहनुमाई करता है। अगर अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई ना करें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी ये रहनुमाई और जो ईमान है और ये सारा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से आता है। हम अल्लाह ताला की क्रिएशंस हैं, हमारा नॉलेज अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं और दिमाग को खोल देते हैं जब हम कुरान सिंसेरिटी के साथ पढ़ते हैं।
Number 17, gross blasphemy. Pagans indeed are those who say that God is the Messiah, the son of Mary. Say we, who could oppose God if he willed to annihilate the Messiah, son of Mary, and his mother, and everyone on earth? To God belongs the sovereignty of the heavens and the earth, and everything between them. He creates whatever he wills. God is omnipotent. इसका उर्दू तर्जुमा है गनाउना कुफ्र। दर हकीकत काफिर वो हैं जो मसीहा इब्ने मरियम को अल्लाह कहते हैं। कहो, कौन है जो अल्लाह की मुखालफत कर सकता है? अगर वो मसीह इब्ने मरियम और इसकी माँ और जमीन पर रहने वाली हर चीज को फना करना चाहे। आसमान और जमीन और इनके दरमियान हर चीज पर अल्लाह की हुक्मरानी है। वो जो चाहता है इसकी तख्लीक करता है। अल्लाह कादिर मुतलक है। तो अल्लाह या खुदा वो होता है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर हो हर चीज की, हर चीज की। इस कायनात में 7 यूनिवर्सेस में जो कुछ भी है ना, वो उसके ऊपर अल्लाह ताला की एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। उनकी मर्जी के बगैर, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, एक पत्ता भी नहीं गिर सकता। ये हकीकत है कि उनकी मर्जी के बगैर वो चाहे तो हवा को रोक दे, वो चाहे तो जहां मर्जी तूफान और आंधियां आ जाए, सुनामी आ जाए, बारिश आ जाए, सब उनकी मर्जी से हो रहा है। सब उनकी मर्जी से हो रहा है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बताते हैं कि क्या इतनी बड़ी ब्लास्फेमी या घिनौना कुफ्र किन लोगों ने किया है। और उसकी जो वो लोग हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दर हकीकत काफिर वो हैं जो मसीहा इब्ने मरियम को अल्लाह कहते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। जैसा कि हमने अभी पीछे जिक्र किया था कि ईसाइयों ने ईसा को, चूंकि उन्होंने मौजूदात दिखाए या वो उनकी पैदाइश एक मौजे से हुई थी, जो कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जो चाहे जैसे बनाना चाहे वो बना सकते हैं। लेकिन इससे वो उन्होंने एक इंसान को जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ एक मट्टी का पुतला है समझे, उसको लोगों के लिए उसकी मौजूदाती जो वो पैदाइश है, उसका मतलब ये नहीं था कि अल्लाह ताला खुदा ना खास्ता मरियम के पेट में से निकल आए हैं। जो मरियम अल्लाह ताला ने खुदा ने ही बनाई हुई है। और ये इतनी घिनौनी बात है, ये इतनी मकरूह बात है कि अल्लाह ताला ने इसको बहुत ही बड़ा, कि इससे बढ़कर कुफ्र, एक बदनुमा और घिनौना कुफ्र कुछ हो नहीं सकता कि आप एक इंसान को खुदा बना दें। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अगर कौन है जो अल्लाह की मुखालफत कर सकता है? अगर अल्लाह चाहे, अगर वो मसीह इब्ने मरियम और इसकी माँ और जमीन पे रहने वाली चीज को फना करना चाहे, अगर अल्लाह ताला सेकंड्स के अंदर तमाम इस जमीन पे इसकी हर चीज, और चाहे वो मसीहा उस टाइम वहां पे मौजूद हो या कोई और नबी हो या कोई भी चीज हो, पहाड़ हो, दरिया, अल्लाह ताला उसको एब्सोल्युटली फना कर दे, तो कोई है, किसी में इतनी ताकत है? कोई खड़ा हो सकता है अल्लाह के खिलाफ? किसी में अपनी कोई ताकत है ही नहीं किसी चीज में। सब अल्लाह ताला की गिवन है, जो जब चाहे वो उनसे छीन सकते हैं। अगर ईसा ने मोजज़ात दिखाए तो उन्होंने खुद कहा हुआ है, बाइबल में आपको क्लियर नहीं नजर आएगा कि उन्होंने खुद कहा हुआ है कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से मैं ये जिंदा करता हूँ मुर्दे को। चूंकि हर नबी ने, मूसा ने और भी बड़े बड़े मोजज़ात दिखाए, तो फिर मूसा भी इसका मतलब है खुदा बन गया। वो उनकी अपनी कोई पावर नहीं थी उसमें, वो अल्लाह ताला दिखा रहे थे लोगों को इनके नबियों के थ्रू। लिहाजा ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा इस पे बेइंतहा अल्लाह ताला ने स्ट्रिक्ट तरीन अल्फाज में इस चीज की मुखालफत की है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, आसमानों और जमीन और इनके दरमियान हर चीज, कोई ऐसी चीज रह नहीं गई, चाहे वो इंसान हो या कुछ और हो, कोई
بڑے سے بڑا فرعون ہو یا کوئی اور ہو، پر اللہ کی حکمرانی ہے، تو وہ جو چاہتا ہے اس کی تخلیق کرتا ہے۔ تو عیسیٰ کی تخلیق کرنا کوئی اللہ کے لیے مسئلہ تھا؟ اللہ کے بغیر باپ کے بچہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکن، وہ کہتے ہیں کہ ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی ہے رب العالمین کی پاور۔ اگر کیا اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے عیسیٰ کو بنایا تو آدم کو تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو وہ تو پھر کیا خدا نہ خواستہ اس سے بھی بڑا خدا بن گیا؟ تو سوچنے کی بات ہے، ریفلیکٹ کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ۔ میں ایک اور آیت پڑھوں گی پھر ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ نمبر 18، God's messenger to the Jews, Christians and Muslims. 5:18. The Jews and the Christians said, "We are God's children and his beloved." Say, why then does he punish you for your sins? You are just humans like the other humans he created. He forgives whomever he wills and punishes whomever he wills. To God belongs the sovereignty of the heavens and the earth and everything between them, and to him is the final destiny. اس کا ترجمہ ہے، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے اللہ کا رسول، یہودیوں، یہ سب ٹائٹل ہے، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے اللہ کا رسول۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بچے اور اس کے محبوب ہیں۔ کہو کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ تم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہو جن کی اس نے تخلیق کی، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز پر حاکمیت اللہ ہی کی ہے اور اس کی طرف ہی آخری ٹھکانہ ہے۔ سو جیسا کہ ابھی پیچھے یہ وہی چیز دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو میسنجر جو ہے، وہ میسنجر آف دا کووننٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں، کہ وہ جوز کے لیے، کرسچنز کے لیے اور مسلمز کے لیے، سبھی کے لیے اس کا جو ڈیوٹی ہے نا، کہ جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا، ٹو سولیڈیفائی دا ریلیجن، کہ تمام مذاہب کی فرقہ بندی بند ہو اور ایک جو اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے وہی پریویل کرے گا، جس کا وہ ہے اسلام عربی میں، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں سبمیشن، اردو میں کہتے ہیں فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ تو یہ سارے جو اللہ تعالیٰ کے ایک میسج کی ڈویژنز جو ہوئی ہیں، شروع سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ کیا کیا ہوا اور کیسے مذہب بدل جاتے تھے، وہ اس لیے ہوئی کہ شرک بیچ میں آ گیا۔ کبھی کوئی نبی، وہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ تمہارا نبی ہے، تمہارا رسول ہے، یعنی کہ خدا بھی اور بنا دیے، جیسے عیسائیوں کا کوئی اور خدا ہو، یہودیوں کا کوئی اور خدا ہو، مسلمانوں کا کوئی اور خدا ہو۔ تو یہ جو سب سے پہلی ڈویژن تو یہ ہوئی، اس کے بعد ہر مذہب کے اندر اپنے بے شمار مزید فرقے ہوئے، تو ڈویژن آفٹر ڈویژن آفٹر ڈویژن، یہ ایک پروسیس ہے جو ریپیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو اوور اینڈ اوور، کہ سچائی پہ بہت تھوڑے لوگ رہ جائیں گے اینڈ میں۔ سو جیسے ہی نبی جاتا ہے پیغام دے کے ایک پیور میسج، ہر چیز کو پاک کر کے جاتا ہے خرافات سے اور ملاوٹ سے، اس کی جانے کے کچھ عرصے بعد ہی پھر سے چیزیں وہی پٹڑی سے اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ یہودی اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بچے اور اس کے محبوب ہیں، سو عیسائی موسٹلی کہتے ہیں کہ وی آر دا چلڈرن آف گاڈ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ نبی بھی ان کے سرونٹس، ہم اللہ تعالیٰ کے پرپس کو سرو کرنے آئے ہیں اس دنیا میں، ہم ان کے سرونٹس ہیں، ہم ان کے تابع دار ہیں، ہم ان کے فرما بردار ہیں، ہم نہ ان کے محبوب ہیں اور نہ ہی ان کے بچے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو جیسے کہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ چوزن لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ اوپر ہیں،
یہودی کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں، تو جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، سب سب سروینٹ، تم لوگ سرونٹس ہو میرے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ان کا ہماری لائف کا پرپس ہے، ہم نے وہ سرو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق. ہمارے یہاں آنے کا ایک مقصد ہے، ہم اس پرپس کو پورا کرنے آئے ہیں. وی ہیو ٹو سرو گاڈ. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشن دیا ہے ہم اس میں سرو. تمام یہ کائنات کے جانور جو ہیں، پرندے چرندے چونٹیاں، کچھ ہو جائیں، درخت، سمندر، پہاڑ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی تمہاری طرح کی مخلوق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو دن رات گلوریفائی کر رہے ہیں. وہ اپنا مقصد، وہ اپنا پورا کر رہے ہیں جو ان کا کام ہے. اور ہمیں بھی، یہ بھی سرونٹس ہیں، ہم بھی سرونٹس ہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ اب جو میسنجر آف دا کاوننٹ 1400 سال کے بعد آیا ہے، وہ اس کا کام ان سارے متس کو جو پچھلے عیسائیت، یہودیت اور مسلمانیت، اگر فرقہ بندیاں جو ہو چکی ہیں، ان کو ختم کر کے اور پروف دے اللہ کی کتاب کا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو سپرسیڈ کیا اللہ تعالیٰ نے پریویس کتابوں پہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ مزید آگے کہتے ہیں کہ کہو یہ ان چوزن لوگوں سے اور محبوب اور اللہ کے بچے، پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اگر یہ محبوب ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بچے ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو ہر وقت یہاں سزا دے رہے ہوں گے؟ یعنی کہ وہ کیسے سزا ہوتی ہے؟ ہر قسم کی یہ تکلیف میں ہے انسان، کوئی غربت میں پڑا ہے، کوئی نشے کر رہا ہے، اپنی ہی لائی ہوئی ہم اپنے اوپر تمام مصیبتیں لاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے all good is from me and all bad is from you. ہمارے ساتھ جو کچھ بھی برائی ہوتی ہے، جو تکلیف ہم اٹھاتے ہیں، ایکسیڈنٹس، وارز، انجریز، سکنس، illness، غربت، یہ سب جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ایک طرح کی ہماری پنشمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن سے نکل گئے اس ٹائم، تو اس کی کانسیکوینسز ہم بھرتے ہیں. تو پھر اگر یہ اللہ کے بچے یا ان کے محبوب ہوں تو وہ تو ایک پرفیکٹ زندگی گزار رہے ہیں. ان کو تو کبھی ایسے کیا کہتے ہیں، دھوپ بھی، وہ کیا کہتے ہیں ان کو، تو چھینک بھی نہ آئے، کبھی کچھ بھی نہ ہو. پرفیکٹ ہیلتھ، پرفیکٹ ویلتھ، پرفیکٹ ہیپینس، تو وہ ان کے پھر یہاں آنے کا مقصد ہی پتہ نہیں کیا ہوگا اگر وہ محبوب ہی تھے اور بچے تھے. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے، کیوں لائے گئے. ہماری اپنی غلطی تھی، ایک آدم کی غلطی نہیں تھی، یہ ہم سب کی غلطی تھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ اتھارٹی کو دل سے قبول نہ کیا، اور ہم سوچ میں پڑ گئے. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور چانس دیا کہ ہم اپنے سے چوز کریں گے اللہ تعالیٰ کو اب بغیر دیکھے. تمام بنی نوع انسان، تمام انسانیت، تمام آدم کے بچے، جو بھی سول اس دنیا میں آ رہی ہے، اس نے جو ہے نا وہ پرپز آف لائف پورا کرنا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو ایبسولوٹ، ان کی ایبسولوٹ اتھارٹی کو ماننا ہے، اور سیٹن کو، شیطان کو ڈیناؤنس کرنا ہے. تو یہ ہے پوری ہماری زندگی کا ریزن یہاں آنے کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہو جن کی اس نے تخلیق کی. تو کوئی کسی میں فرق نہیں ہے، نہ عیسائی، یہودی، نہ مسلمان، نہ کالا، نہ گورا، نہ براؤن، نہ یو نیم اٹ. تو سب اللہ تعالیٰ کی مختلف، اللہ تعالیٰ نے دور میں نبی بھیجے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اپنے آئیڈلز کھڑے کر دیے، بت کھڑے کر دیے، شریک کھڑے کر دیے. مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں آج کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہر غلطی پہ ہمیں سزا دیں تو کوئی بھی زندہ نہ رہے. کہ انسان اتنی غلطیاں کرتا ہے، لیکن ایک پری ڈیٹرمنٹ لائف سپین ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا. یا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ
سزا بھی سم ٹائمز دیتے ہیں تو اس کے کئی ریزنز ہوتے ہیں جو ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہم نے یہ تکلیف کیوں اٹھائی یا وہ تکلیف کیوں اٹھائی، ایسا کیوں ہوا. تو وہ پھر ہمیں ریفلیکشن کا ٹائم ملتا ہے، ورنہ ہم اپنی غلطیاں کرتے کرتے بالکل قبر تک جا پہنچے. آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز پر اللہ کی پر حاکمیت اللہ ہی کی ہے، اور اسی کی طرف ہی آخری ٹھکانہ ہے. تو ونس اگین یا اللہ تعالیٰ پھر وہی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی چیز ان کی ساورنٹی یا ان کی حاکمیت سے باہر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جتنے یونیورسز ہیں، اور زمین تو ایک چھوٹا سا ایک ریت کا ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے. جتنی بڑی کائنات ہے انسگنیفیکنٹ ہے، اور ہم کیا چیز ہیں پھر، انسان کیا ہے. تو انسان تو ہم اپنی سزا اللہ تعالیٰ نے نیچے پھینک دیا کہ ہم تو بڑی اعلیٰ زندگی گزار رہے تھے، ہم تو اوپر جنت میں رہ رہے تھے، اور لیکن ہم نے ایک گناہ کیا، اور اس کی نتیجے میں جبکہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ ان سب کو جہنم میں جانا چاہیے، یہ اس قابل ہی نہیں کہ یہاں رہ سکیں، مگر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. انہیں معلوم تھا کہ کچھ اس میں سے اگر ان کو دوسرا چانس ملا تو وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور ایک ہی رب کی عبادت کریں گے، کبھی اس کے برابر کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ تسلیم کریں گے تمام کہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز اور حاکمیت اللہ کی. یہ ہم نے دل سے تسلیم کرنا ہے اور سر خم کر دینا ہے اور سبمٹ کرنا ہے اس حقیقت پہ، اور یہ دل سے پوری طرح مان لینا ہے کہ نہ ہمارے اندر کوئی طاقت ہے، نہ کسی نبی میں، نہ کسی حکمران میں، نہ کسی اور چیز میں، صرف اور صرف حاکمیت صرف اللہ کی ہے. اور اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے، اور اس چیز کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ دوسری لائف بھی انتظار کر رہی ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور ہم بڑے تھوڑے سے ٹائم کے لیے یہاں آئے ہیں، بہت چھوٹا سا ایک بریف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انٹرم ہے یہ، کہ آپ جب واپس جائیں گے اور جب حساب دیں گے کہ اچھا تمہیں ایک دوسرا چانس ملا، کیا کیا تم نے، تو پھر دو ہی چیزیں ہوں گی، یا انتہائی ہمیشہ کے لیے انتہائی خوبصورت ترین زندگی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے جنت میں، اور یا پھر ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ایٹرنٹی کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ نہیں سمجھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ دن لوگ جہنم میں رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، نہیں، بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ دونوں ہمیشہ رہنے کے ٹھکانے ہیں. تو انشاءاللہ میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں. ہمارے باقی بہن بھائی اگر کوئی مزید ریفلیکٹ کرنا چاہیں اس پہ یا کامنٹس دیں تو انشاءاللہ آئی ویلکم دیم. السلام علیکم. ماشاء اللہ، تھینک یو سسٹر، آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ ساری آیات کو کی جو ہے وہ پڑھا ہے، ماشاء اللہ. اس کا سسٹر تھینکس فار یور ریمائنڈر، آپ نے اچھا ریمائنڈ کرا ہے ماشاءاللہ. میں جمپ کر رہی تھی کچھ آیات کو کہ آگے نکل رہی تھی. پریز کا میں یہ کچھ کہنا چاہوں گا آلسو. یہاں پہ اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ، کہ جیسے کہ آیت نمبر 14 میں جس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کی ہیڈنگ ہے کرسچنس ٹو مسٹ اوبے گاڈز میسنجر، کہ عیسائیوں پر بھی اللہ کے رسول کی اطاعت مسٹ ہے، دے مسٹ اوبے، ان پر لازم ہے یہ بات. تو اگر ہم اس پہ دیکھیں تو ایک طرف تو ہمیں ملتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کم سے کم جو ریکوائرمنٹ ہے آخرت میں وہ ہیں اللہ پہ ایمان، آخرت پہ یقین، اور ایک نیک انسان ہو. تو یہ ہوگی ایک منیمم ریکوائرمنٹ. لیکن یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسائیوں کو بھی اس گاڈس میسنجر کے اوپر ایمان لانا ان پہ مسٹ ہے. تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے قرآن سے. قرآن جو ہے وہ ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے میسنجر آف دا کووننٹ کا. تو اس کا مطلب ہے ان کو اگر میسنجر آف کووننٹ پہ ایمان لانا ہے تو ان کو قرآن
کے تھرو یہ سارا سلسلہ چلے گا. تو اگر انہوں نے قرآن کو رد کر دیا تو بیسکلی ظاہر سی بات ہے پھر وہ اس سے آگے کیسے چل سکتے ہیں جب قرآن کے تھرو ہی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے. تو اس میں بہت ساری باتیں غور کرنے کی ہیں کہ ہم ان آیتوں سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں. تو جیسے کہ ابھی منیمم ریکوائرمنٹ کی بات کر رہے تھے, تو منیمم ریکوائرمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگر ہم غور کریں پوری صورتحال کا اگر جائزہ لیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے اگر بندے کو جس حساب سے اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب آگے آئی ہے, اگر جو میسج ملا ہے, تو منیمم ریکوائرمنٹ کا بھی تو ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن کے ذریعے ملتا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے بتایا. تو جس نے تو قرآن جس کے اسکرپچر جس کو ملا قرآن, تو اس کے اوپر تو پھر ہوگا نا کہ وہ لازم ہے کہ انسان پھر کتاب کو پڑھے. کیونکہ اگر عیسائی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگر وہ کہے کہ مجھ پہ منیمم ریکوائرمنٹ لاگو ہوتی ہے, اگر میں یہ 3 چیزیں کر لوں تو مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کا دن, تو وہ کہاں سے دیکھے گا؟ تو وہ قرآن سے دیکھے گا نا. تو قرآن ہی میں یہ لکھا ہے کہ کرسچنس کو میسنجر آف دا کاوننٹ پہ ایمان لانا لازم ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اگر سائڈ بائی سائڈ دیکھیں تو جب انسان کے پاس جتنا میسج ملتا ہے وہ اس حساب سے اس کا ٹیسٹ ہوگا. کیونکہ قرآن آپ کے پاس آ گیا, ظاہر سی بات ہے قرآن میں تو اور باتیں بھی لکھی ہیں جو کہ انسان کو فالو کرنا مسٹ ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کرسچنس پہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان پہ لازم ہے, ان کے علاوہ اور ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا کہ اور کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں. تو نمبر 1 بات تو ہمیں جیسے کہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا لاگو ہو سکتا ہے. اب دیکھیں اس کے اندر وہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ میں اس کی جس ریفلی پیرافریزنگ پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سے عہد لیا تھا اور جو احکامات ان کو دیے تھے ان میں سے کچھ کو انہوں نے نظر انداز کر دیا, اور تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے آپس میں اللہ تعالیٰ نے عداوت اور نفرت ڈال دی ان کے دل میں. تو یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے کہا ہے کہ عیسائیوں نے جب یہ کام کیا, جب ہم نے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کمانڈمنٹس دیں, جو ان کو حکم دیے, تو اس میں سے انہوں نے کچھ کو نظر انداز کیا, جس کے نتیجے میں یہ بات ہوئی. اس سے اب غور کریں کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ملتا ہے. کہ ہم جب اللہ کی آیتوں کو نظر انداز کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ کیا ہم پہ یہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا ہمارے ساتھ بھی یہ کریں گے, یا ہمارے ساتھ اس سے بھی ورس کنڈیشن ہو سکتی ہے, یا جو بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے, عداوت اور نفرت ڈال دی. تو بیسکلی تو عداوت اور نفرت ڈال دی بیسکلی انسان کی مطلب مغفرت ہی بیسکلی ختم ہو جاتی. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سخت سزا دی, اسے مطلب ان کے دل میں نفرت ڈال دی, تو انسان سوچ سکتا ہے کہ میرے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا جب میں نے یہ. تو منیمم ریکوائرمنٹ تو بیسکلی یہاں سے آف ہو جاتی ہے. ہمارے لیے ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب آ چکی ہے اور ہم اس پہ غور و فکر کریں. اس میں بہت ساری باتیں ہمیں ہلا دینے والی ہیں جو کہ ہمیں ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے. اب جیسے کہ آیت نمبر 15 میں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کی ہیڈنگ ہے قرآن یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اللہ کا پیغام. تو یہ جب اسپیشلی پروفٹ محمد آئے تھے, جب قرآن جب نازل ہوا تھا, تو یہ قرآن جو تھا یہ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یہ پیغام تھا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں, اے اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس بہت سی چیزوں کا اعلان کرنے کے لیے آ چکا ہے جو تم نے کتاب میں چھپا رکھی ہیں, اور بہت سی دوسری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے جو تم سے سرزد ہوئی ہیں. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن اور ایک افضل کتاب آ چکی ہے. اب ایسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جو انہوں نے حرکتیں کی اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. اگر انسان جو ہے اس میں سے نکلنا چاہے اور اللہ کی جو مغفرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مسٹ ہے کہ جو ہمارے پاس اسکرپچر ان کے پاس اسکرپچر آیا اور ان کو چاہیے کہ وہ اس کو اگر فالو کریں گے تو ناٹ اونلی وہ ان کے لیے مغفرت کا سبب بنے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثانیہ پیدا کر دیں گے, اور اس میں جو ہے ان کے لیے روشنی کا مطلب یہ کہ ایک طرح سے یہ ان کے لیے راستہ دکھانے والی کتاب بن جائے گی جو ان کو جنت تک لے جائے گی, ایک افضل کتاب. تو دیکھیں انسان کیسے بھٹک جاتا ہے کہ اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ ایک بہت اچھی چیز کی آفر کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود دیکھیں شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے,
اس نے کیسے ہمیں، ایک ہوتا ہے نا جیسے سیلز مین ہوتا ہے، اور کچھ سیلز مین اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بیکار سی چیز بیچ دیتے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا انسان کو. تو اس نے ہمیں دوزخ بیچی ہے اللہ کی نافرمانی کے بس. اس نے کہ ہمیں جب ایون ہم پچھلی دنیا میں تھے، اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیا. کیسے ہمیں کنونس کیا، ہمیں بار بار بتا کے، جیسے سیلز پچ ہوتی ہے نا، بار بار کر کے پھر انسان کو راضی کر لیتے ہیں. یہاں بھی اس نے ہمیں وہی کر رہا ہے اور ہمیں بیچ رہا ہے دوزخ، اور ہم سے جو اللہ کے جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، وہ ہم سے خرید کے ہمیں دے رہا ہے دوزخ. بیسیکلی ہم اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے ہیں اور ہم خرید رہے ہیں شیطان سے دوزخ. بیسیکلی یہ اس کی جو ہے بنتی ہے. اگر آپ آیت نمبر 16 پڑھیں، اس میں اس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی رضامندی چاہتے ہیں. وہ امن کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے اپنے حکم سے. اب آگے دیکھیں آیت نمبر 16 میں کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ یہ کتنی اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نجات کی طرف، ہماری آسانی کی طرف، ہمیں جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور انسان ہے کیسے اس سے مکر رہا ہے. آیت نمبر 16 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. اس کے ساتھ کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی رضامندی چاہتے ہیں. وہ امن کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھے راستے پر ان کی رہنمائی کرتا ہے. اب یہ اندازہ لگائیں کہ مطلب انسان کیسے اچھی چیز کو چھوڑ کے اور خراب چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عیسائیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، عیسائیوں کے حوالے سے اگر ہم غور کریں کہ ان کے لیے قرآن کی کیا اہمیت ہے، وہ کیا قرآن کو سمجھتے ہیں کہ نہیں، تو اس کی ہمیں ڈیفینیشن واضح طور پہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 146 سے ملتی ہے. اس کی میں انگلش پڑھتا ہوں کہ دوز who receive the scripture recognize the truth herein as they recognize their own children, yet some of them conceal the truth knowingly. اب اس میں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کتاب کو، اس اسکرپچر کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ ایک انسان اپنے بچوں کو پہچانتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ایک طرح سے کوئی کتاب آ گئی اور اس کا انسان کو بالکل پتہ نہیں. وہ جب اس کتاب کو دیکھتا ہے، اس کو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے. اس کے بعد جان بوجھ کر وہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. اس کا دل اس کو بتا رہا ہے، وہ اس کو پہچان رہا ہے، یہی ہے. جیسے اسکول کی اگر پکچر ہو بچوں کی پوری کلاس کی، تو انسان جب دیکھتا ہے تو اس میں سے اپنے بچوں کو فوراً سے پہچان لیتا ہے یہ میرا بچہ ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اب اس کے بعد پہچان مطلب وہ یہ نہیں کہہ سکتے قیامت کے دن. یہ آیت واضح طور پہ اس کو کلیئر کرتی ہے کہ قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کی کتاب ہے. وہ پھر جھوٹ ہوگا. ابھی جو ہے وہ پہچانتے ہیں اور جان بوجھ کے وہ اس سے مقرر ہیں. اور اس کی اور بھی ہمیں کئی اگزامپل، ایک تو واضح طور پہ ملتی ہے کہ جو ابراہیم نے جب وہ ان کے بت توڑے تھے، انہوں نے جب یہ ماجرا آپ سورہ 21 میں پڑھ کے دیکھیں تو وہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہی غلط ہیں. ان کو یہ اس بات کی فیلنگ ہو جاتی ہے کہ ابراہیم صحیح کہہ رہا ہے اور ہم ہی غلط ہیں، کہ کیسے ہم کس کی پرستش کر رہے ہیں جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتے. اور یہ ساری باتیں تھیں، تو اس کے باوجود وہ اپنے واپس اس راستے پر چلے گئے. اسی طرح یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کتاب اللہ کی، لیکن انسان کی جو ایگو اور اس کی جو انا اور وہ جو کہ میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں، وہ باتیں ساری لیتے ہوئے کہ اور جس پہ ہم جس کی ہمیں ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے آئے ہیں، ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں. یہ بہت ہی سمپل فارمولہ آپ کو تھرو آؤٹ دا قرآن ملے گا. ہر قوم کے ساتھ اسی طرح کے واقعات ہوئے، اور یہ واقعات ان کی تک نہیں تھے، یہ آج بھی ہو رہے ہیں. یہ قیامت تک انسان کی وہی فطرت ہے، ہم کو چینج نہیں ہوئے. ہمارے پاس بھی جب کوئی میسنجر آف دا کاوننٹ کی جب ہمارے پاس سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 81 سے صاف طور پہ
واضح طور پہ پتہ چلتا ہے، اور معجزے کے 19 کے بعد اور ہر چیز کے بعد واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک میسنجر آف گاڈ تھے، اور وہ ان کا میسج کیا تھا کہ خالص اللہ کی بات کرو. یہ ساری باتیں ہر لحاظ سے ہمارے دل میں کلک ہوتی ہیں کہ ہر طرح سے وہ اس بات پہ فٹ ہوتے ہیں. انہوں نے ہر چیز کی طریقے سے ہمیں بیان کر دیا. تو ہمارے پاس پھر بھی ہم نے بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان کی طرح، جیسے انہوں نے رد کر دیا، ہمارے پاس جو میسج آیا ہم نے اس کو بھی رد کر دیا. اس میں کوئی وہ فرق والی بات نہیں ہے. آج کل تو انٹرنیٹ میں ہر ایک کے پاس انفارمیشن اویلیبل ہے، کچھ بھی چاہیں کہیں سے بھی چاہیں وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو آج کل کے دور کا تو انسان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے پاس تو خیر کسی کے پاس بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، لیکن آج کل کے دور میں تو انسان کچھ بھی سوچیں تو دیکھیں تو 7.5 کے قریب بلین دنیا کی پاپولیشن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ 19 کا ابھی انہوں نے انسان تک پہنچایا. اس کی وجہ کہ یہ کمپیوٹر ایج میں، اور پھر ایک میسنجر کو بھیجا، اور یہاں سے اب سلسلہ قیامت تک بہت ہی سیریس شروع ہو جاتا ہے آج کے انسان کے لیے، کہ اس کے پاس اب ہر چیز پہنچ چکی ہے. اس کے بعد وہ اگر کرے گا تو پھر انسان دیکھ لیں اس کا کیا حشر ہوگا. اگر ہم ان کی بات کریں، عیسائی کے مذہب کے حساب سے بات کریں، تو وہ اس کتاب کو پہچانتے ہیں، اور امیجن کریں کہ وہ اسی سورہ میں جیسے کہ وضو کے سٹیپ ہیں، جو صلاۃ قائم کرنے کا کے بارے میں، جو صلاۃ قائم کرنے کا ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو انسان کتنی بڑی رحمت سے محروم ہے. آج میں وہ دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ عورتوں کے حیض کے حوالے سے وہ انسان کیا کہتا ہے کہ ہاں عورتوں کو مشکل سے گزرنا پڑتا ہے یہ، لیکن کہتا ہے کہ لیکن دیکھیں انسان اللہ تعالیٰ، لیکن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ اس کو صلاۃ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اس دوران ہفتے بھر کی چھٹی ہے اس کے لیے، جتنے دن بھی وہ چلتا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارا کانسیپٹ ہی صلاۃ کو لے کے میسڈ اپ ہے. ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. صلاۃ تو ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے انسان کے لیے، ایک ہماری روح کے لیے بفے ہے. ایک جیسے ہوتا ہے نا بہت بڑا دسترخوان بچھاؤ اور طرح طرح کے کھانے ہوں، یہ ہماری روح کے لیے وہ دسترخوان ہے. یہ تو ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے، جیسے وہ بندہ بات کر رہا تھا کہ ان کو چھٹی ہے، ابھی چھٹی، اب یہ تو پھر وہی بات ہوگی کہنے کی کہ وہ کہ انسان کہے کہ ان کو ایک ہفتے کے لیے بفے میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اگلا بندہ کہا میں کیوں نہ آؤں، میں آؤں گا. یہ تو آپ کے یہ بفے میں آنا تو میرے لیے، مطلب آپ کہیں دعوت میں جاتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں کیا ہوتی ہے، کھانا کب لگے گا، کھانا کب دیا جائے گا. تو یہ کوئی مشکل بات ہوئی؟ یہ تو ہمارے لیے ایک ہمارے لیے ایک اٹریکشن ہوتی ہے کہ کھانا کب سرو کیا جائے گا. تو وہ ہماری سول کے لیے کھانا ہے. تو اس کو وہ بندہ جس طرح بیان کر رہا ہے کہ ان کو چھٹی کا مطلب جیسے کہ صلاۃ مشکل چیز ہے، صلاۃ تو ایک تحفہ ہے ہمارے لیے. اگر ہم اس کو سمجھ سکیں، یہ تو قیامت کا دن ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ صلاۃ جو تھی ہمارے لیے کتنی، ہمارے لیے تحفہ تھا کتنا بڑا. اور وہ اس کو ایسے پریزنٹ کر رہا ہے کہ صلاۃ جو ہے وہ مشکل کام ہے اور یہ ان کو چھٹی ہے. نہیں جیسے کسی کو کھانے سے روک دیا جائے. ایک تو آلریڈی مصیبت میں ہے اور اس کو بولو تم کھانا بھی نہیں کھا سکتے. کہہ رہا یہ کون سی چھٹی ہے؟ مجھے کہہ رہا ہو مجھے چھٹی نہیں چاہیے، مجھے تو یہاں پہ آنا ہے. اور پھر اگر آیت نمبر 18 میں دیکھیں تو اس میں ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ گاڈز میسنجر آف دا کاوننٹ ٹو جوز کرسچنس اینڈ مسلمس. تو اب یہ جیسے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 سے لے کے یہاں تک جو 18 تک دیکھیں، وہ اس میں مسلمانوں کو بھی ایڈ کیا گیا کہ یہ ہم سب جو تھے اب اس کے اندر اب ہمارے پاس پوری انفارمیشن ہے، اور اگر ہم اس کو رد کر رہے ہیں تو ہم بالکل اسی طرح بیہیو کر رہے ہیں جس طرح کہ پچھلی قوموں نے کیا، ابراہیم کی قوم نے، اور جتنے بھی ہمیں قرآن میں قصے ملتے ہیں تقریباً ہم اس میں فال کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک میسنجر واضح طور پہ نشانیاں لے کے آیا اور ہم نے وہی کام کر رہے ہیں. اب اندازہ لگائیں کتنا اللہ تعالیٰ نے کیسے، یہ دنیا ہے ایک امتحان، اور کیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے، اگر آپ غور کریں نا، بڑی خوبصورتی سے ایک ایگزامینیشن ہال کی طرح بنا دیا ہے کہ
عیسیٰ کے بعد پرافٹ محمد کے بعد اب پھر 1400 سال گزرے تقریباً، اور اس 1400 سال میں انسان جو ہے وہ ایک سسٹم سا بن گیا حدیث سننا کا، اور یہ سارا ایک ریلیجن ایک مختلف فارم میں آ گیا. اور اس کے بھی اگر آپ بندہ کہے کہ یہ آپ کیسے نہیں حدیث سننا کے بغیر کیسے جیو گے، تو پھر اس میں انسان کو یہ سوچنا کہ اتنے 72 پتہ نہیں کتنے فرقے بن گئے ہیں، اور آپ کس فرقے کو چوز کرو گے. تو یہ ساری باتیں بندہ غور کرے کہ کدھر جائے گا بندہ. ہمارے پاس اللہ کی کتاب واضح طور پہ ہے، تو کیسے 1400 سال میں اتنے فرقے بنے. اب وہ ایک سسٹم سا بن گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے دیکھیں، آپ ٹائمنگ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی پرفیکٹ ٹائمنگ، اور وہ بھی ٹائمنگ ایسی کہ اب جو ہے پاپولیشن پوری ایک دم سے، جیسے شروع سے لے کے آدم سے لے کے اب تک کی دنیا میں پاپولیشن بہت کم رہی ہے ہر وقت میں. اور جیسے ہی یہ سارا سسٹم جب پورا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو گیا، ایک دم سے پاپولیشن جو ہے وہ اتنی پیک میں ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں آنا تھا امتحان کے لیے، اب وہ پورا سیٹ اپ جیسے پورا سسٹم تیار ہو گیا ہے. اب وہ جو آ رہے ہیں، جس مذہب میں آ رہے ہیں، مسلمانوں میں آ رہے ہیں، ہندوؤں میں، کرسچن میں، سب کے پاس وہ ایک سسٹم، وہ ایک واضح طور پہ ایک ایکسیس ہے حق بات کا. اور پھر ان کو صحیح طریقے سے اب دیکھیں کیسے ان کا ایگزام لیا جا رہا ہے. اس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو، کرسچن، یہودی، سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. آنیسٹلی اگر آپ یہ پورا پیتھ وے کو پورے سسٹم کو فالو کریں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ کتنا پرفیکٹ ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے وہ میسنجر اور میریکل بھیجا. اب دیکھتے ہیں اب دنیا میں جو جتنے لوگوں نے آنا تھا وہ اب جو ہیں قیامت تک، جو اگر سپوز جتنے % لوگ آنا تھا، وہ تو میں بھی پہلے تو کتنے بہت ہی چند میں بھی 10% بھی نہیں ہوں گے جو دنیا میں آدم سے اب تک آئے. اب سے لے کے قیامت تک جو میں رفلی بات کر رہا ہوں، تقریباً 90% لوگوں نے اب آنا ہے. اب جو ہے ایگزامینیشن ہال پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے. اب جو جس مذہب میں آئے گا اس کا اس حساب سے ٹیسٹ ہوگا. ہر انڈیویجول بندے کو خود کو جواب دینا پڑے گا. اور قیامت کے دن کیا، جب انسان کی موت آتی ہے تو بیسیکلی اس کے لیے قیامت تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اور اصل قیامت تو مطلب جب آنی ہے اس کا بھی ہمیں واضح طور پہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ وہ کب آنی ہے. ماشاءاللہ، پریز گاڈ. میرے خیال میں اگر اور کوئی کامنٹ نہیں ہے تو ہم آج کی اسٹڈی کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے، پھر السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.